کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا جیسے بس ہمت جواب دے گئی ہو. جی بالکل، زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں. جب لگتا ہے کہ جستجو کرتے کرتے تھک گئے، جو چاہا وہ ملا نہیں، یا مل کر بھی وہ بات نہیں بنی. انتظار لمبا ہو جاتا ہے. ہاں، اور ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے. وہی. اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ دنیا کی چیزیں، یہ کامیابیاں، کیا یہ سب کافی ہیں؟ کیا ہم کبھی پوری طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ بالکل. بظاہر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک کمی سی کیوں رہتی ہے؟ شاید اس لیے کہ اصل اطمینان کسی اور چیز میں ہے. شاید. اور اسی مقام پر نا، جب انسان بالکل تھک جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص وعدہ ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے. جی ہاں، ایک بہت ہی امید افزا وعدہ. تو یہ کون سا وعدہ ہے جو صرف دینے کی بات نہیں کرتا، بلکہ مکمل طور پر راضی کر دینے کی ضمانت دیتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی ایک بہت پیاری سورت الضحیٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 5. اچھا. جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کا ترجمہ ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس میں تو ایک زبردست یقین دہانی ہے. بالکل، یہ صرف امکان نہیں، یہ ایک پکا وعدہ ہے. یہ شاید والی بات نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. آئیے ذرا اس کے الفاظ پر غور کریں. سب سے پہلے ولا سوفا. جی. اس میں لا بھی ہے اور سوفا بھی. لا عربی میں قسم یا شدید تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور بالضرور. اچھا. اور سوفا مستقبل قریب یا مستقبل کے لیے، لیکن یقینی مستقبل. تو ولا سوفا کا مطلب ہوا اور یقیناً بلا شک و شبہ ضرور ایسا ہوگا کہ. یعنی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. بالکل نہیں، یہ اللہ کا پختہ ارادہ ہے. پھر ہے یعطی کا. وہ آپ کو عطا کرے گا. جی، اور عطا کرنے والا کون ہے؟ رب، کائنات کا مالک. وہ خود دے گا براہ راست. یہ نہیں کہا کہ ملے گا، بلکہ رب دے گا. اس میں ایک اپنائیت ہے. جی، ایک تعلق ہے. اور پھر آیت کا سب سے اہم، سب سے گہرا حصہ فتردا. بس آپ راضی ہو جائیں گے. ہاں، مقصد صرف دینا نہیں ہے، مقصد ہے وصول کرنے والے کو مکمل طور پر راضی کر دینا. مکمل طور پر؟ جی، مکمل طور پر. ایسی کیفیت کہ دل میں کوئی خواہش، کوئی کمی، کوئی کسک باقی نہ رہے. مکمل اطمینان. یہ تو دنیاوی خوشی سے بہت مختلف بات ہے. بہت مختلف. ہم دیکھتے ہیں لوگ گاڑی، گھر، پیسہ سب حاصل کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں وقتی طور پر. ہاں، وقتی طور پر. لیکن کیا وہ راضی ہو جاتے ہیں؟ اکثر تو نہیں ہوتا. پھر کچھ اور کی طلب شروع ہو جاتی ہے. بالکل، دنیا کے چیزوں کی فطرت ہی یہی ہے. وہ محدود ہے، ان سے ملنے والی خوشی بھی محدود ہے. آج ایک ماڈل، کل نیا ماڈل. صحیح. تو یہ رضا پھر کیا ہے؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ اللہ کی عطا ہے. یہ صرف مال، دولت یا عہدہ نہیں ہے. یہ دل کا سکون ہے، روح کی سرابی ہے. اچھا. اللہ جب اس وعدے کے مطابق دیتا ہے نا، تو وہ صرف ضرورت پوری نہیں کرتا، وہ دل کو بھر دیتا ہے. دل کو بھر دیتا ہے. اتنا کہ انسان خود کہے اے میرے رب، بس اب کچھ نہیں چاہیے، میں پوری طرح مطمئن ہوں. میری وہ خواہشیں بھی پوری ہو گئیں جو شاید میں جانتا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر، یہ ہے وہ مقام. فتردا. جی، یہ ہے وہ مقام. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زندگی کی یہ مشکلیں، یہ محرومیاں، یہ راتوں کو رونا، یہ سب عارضی ہیں. بالکل عارضی. یہ آیت یہی تو امید دلاتی کہ ہے یہ سب دیکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے. اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا. وہ ہر غم، ہر آنسو سے واقف ہے. اور اس کا جو بدلہ ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ ساری تکلیفیں بھول جائیں گی. یقیناً وہ خوشی اور اطمینان اتنا غالب ہوگا کہ ماضی ایک دھندلی یاد بن جائے گی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. پھر تو یہ آیت ہر قسم کی پریشانی کا علاج ہوئی. روحانی علاج. بالکل. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد، اصل کامیابی دنیا جمع کرنا نہیں، بلکہ وہ رضا ہے. جی، وہ قلبی اطمینان جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے جب دل اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے. اچھا، یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ رضا صرف آخرت میں ہی ملے گی؟ دیکھیں، آخرت کی رضا تو سب سے کامل اور دائمی ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں.
لیکن اللہ دنیا میں بھی اس کی جھلک دکھا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی؟ کیسے؟ صبر، شکر اور توکل کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت کم وسائل میں بھی بڑے مطمئن، بڑے شاکر ہوتے ہیں، جی دیکھا ہے۔ اور کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چین رہتے ہیں۔ یہ بھی اسی رضا کی ایک شکل ہے جو اللہ دنیا میں عطا کر دیتا ہے، دل کا غنی ہونا۔ صحیح، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ اچھا، تو پھر عملی طور پر کیا کریں؟ مطلب جب حالات مشکل ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہو، تو اس آیت سے روشنی لے کر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، میرے خیال میں چند باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے یقین۔ یقین؟ جی، پکا یقین کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں، یہ ہر امید رکھنے والے مومن کے لیے ہے۔ یعنی مایوسی کو پاس نہ آنے دینا۔ بالکل، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ لگیں۔ دوسری بات، امید نہیں چھوڑنی۔ امید؟ ہاں، اللہ کی رحمت سے امید۔ دعا کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، یہ بھروسہ رکھنا کہ عطا کا وقت ضرور آئے گا۔ اور تیسرا قدم ہے شکر گزاری۔ جو ابھی ہے اس پر شکر۔ جو نعمتیں پہلے سے ہیں؟ جی، صحت ہے، ایمان ہے، جو بھی ہے، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ بالکل، ناشکری اور شکوہ شکایت دل کو مزید بے چین کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور چوتھا نقطہ، جو شاید سب سے مشکل ہو، شاید سب سے گہرا بھی، وہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اس کی عطا پر کامل بھروسہ رکھنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مان لینا کہ اللہ جو دے گا وہ میری مانگ سے، میری سمجھ سے بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں کچھ اور مانگ رہا ہوں، وہ کچھ اور دے رہا ہو جو میرے لیے زیادہ اچھا ہے، یا وہ میری دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر رہا ہو۔ تو اس کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہونا اور یقین رکھنا کہ جب وہ دے گا تو وہ عطا میری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ وہ صرف ضرورت نہیں، وہ دل کو غنی کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ ہماری کوئی دعا، کوئی کوشش، کوئی آنسو رہ نہیں جاتا؟ کبھی نہیں، اللہ سب جمع کر رہا ہے، اس نے دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو بس اب صبر اور یقین سے انتظار؟ جی، مگر یہ مایوسی والا انتظار نہیں، بلکہ پر امید انتظار۔ یہ انتظار بھی عبادت ہے۔ اور جب وہ عطا ملے گی، اس کیفیت کا تصور ہی کتنا خوبصورت ہے۔ جی، جب انسان محسوس کرے گا کہ بس میری روح تک سیراب ہو گئے، اب کوئی خواہش باقی نہیں، دنیا کی کوئی چیز اب دل کو نہیں لبھاتی، کوئی حسرت نہیں، کوئی گلہ نہیں، بس اطمینان ہی اطمینان۔ یہ ہے بندگی کی معراج، رب کی محبت کا سب سے بڑا اظہار۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ صرف دلاسا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے، بالکل، ایک حتمی ضمانت، مکمل قلبی اطمینان کی، رضا کی، جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ بہت خوب، آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا۔ یہ واقعی امید کا ایک کبھی نہ بجھنے والا چراغ ہے۔ یقیناً، اور اسی سے جڑی ایک آخری بات سامعین کے سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ وعدہ تو پکا ہے کہ اللہ ہمیں راضی کر دے گا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود اس رضا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ مطلب کیا ہمارے دل اتنے کھلے ہیں کہ ہم اللہ کی اس عطا کو سمیٹ سکیں جو ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے بہت آگے، بہت بلند ہے؟ اچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی ہی مانگی ہوئی چیزوں میں اتنے گم ہیں کہ جب وہ اصل عطا، وہ حقیقی رضا ملے تو ہم اسے پہچان ہی نہ سکیں؟ یا اسے کم سمجھیں، یا اپنی خواہش کے ترازو میں تولنے لگیں؟ تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ذات سے باہر نکل کر رب کی اس عظیم عطا کو، جو شاید ہماری سمجھ سے بھی پرے ہو، کھلے دل سے قبول کرنے اور سچ مچ راضی ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ جی، یہ تیاری بھی شاید اس عطا کے انتظار کا ہی حصہ ہے۔